بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد اور سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مبارکہ میں سیدنا حمزہ کا یہ آخری غزوہ تھا، جس میں آپ نے جرت اور بہادری کی وہ داستان نقل کی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور سید الشہداء کے مقام و مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس غزوہ مبارکہ میں آپ کے کارہائے نمایاں ذکر کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً غزوہ احد کا پس منظر اور احد پہاڑ جس کے دامن میں یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا اس کا مختصر تذکرہ کیا جائے۔ پس منظر: کفار مکہ غزوہ بدر میں شکست دوچار ہوئے، جس میں قریش کے نامور سرداران اور رؤساء مارے گئے۔ اس شکست عظیم کا داغ مٹانے اور اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے قریش مکہ نے تجارتی کاروان سے حاصل شدہ تمام نفع جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ بدر میں جن خواتین کے بھائی، باپ اور شور قتل ہو گئے تھے، انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ سیدنا حمزہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں جہنم رسید کیا تھا۔ اسی بنا پر جبیر بن عتم اور ہند زوجہ ابو سفیان نے ایک ماہر تیر انداز وحشی، جو کہ جبیر کا غلام بھی تھا، اس کو سیدنا حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا اور اس قتل کے بدلے اسے آزادی اور انعام و اکرام کا بھی وعدہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اجرت دے کر فوری طور پر مدینہ منورہ روانہ کیا اور ساتھ اسے ایک خط بھی دیا کہ اس کو فوری طور پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائے۔ سیدنا عباس نے اس خط میں کفار کی جملہ نقل و حرکت، لشکر کی تعداد اور دوسرے ضروری آلات سے آگاہ فرمایا۔ قاصد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا تو آپ نے خط کھول کر حضرت ابی بن کعب کو پڑھنے کے لیے دیا۔ خط سماعت فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے مندرجات کو پیش رکھنے کی تاکید فرمائی۔ شوال 3 ہجری قریش مکہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک ضخیم جنگی کاروان کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ ہوا۔ اس مرتبہ رؤسائے قریش اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لائے تاکہ میدان جنگ میں وہ اپنے جوانوں کو رجزیہ اشعار گا کر ان کے حوصلے بڑھاتی رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ ایک خواب دیکھا۔ صبح کے وقت صحابہ کرام کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ایک گائے ذبح ہوتے دیکھی ہے، اپنی تلوار میں دندانے پڑے دیکھے ہیں اور اپنا ہاتھ مضبوط زرہ میں ڈال دیا ہے۔ جہاں تک گائے کا تعلق ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے بعض کے سروں پر شہادت کا تاج سجایا جائے گا۔ تلوار کی دھار میں دندانے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخصیت شہادت کے منصب پر فائز ہوگی، اور مضبوط زرہ کی تعبیر مدینہ طیبہ طاہرہ کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو شہر کے اندر مورچہ بند ہو جاؤ۔ اس طرح کفار اگر باہر ٹھہرے رہیں گے تو ان کا یہ ٹھہرنا بھی ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اکابر مہاجرین و انصار کی بھی یہی رائے تھی، لیکن پرش جوش نوجوانوں کی ایک جماعت جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکی تھی اور جنہیں شرف شہادت کا از حد شوق تھا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لے کر دشمنوں کے سامنے چلیں، وگرنہ وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم بزدل ہیں اور گھروں میں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر سردار شہداء سیدنا حمزہ کا جو موقف سامنے آیا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ سیدنا حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک مدینہ منورہ سے باہر نکل کر میں اپنی تلوار کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما نہ ہو جاؤں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔